اور ناظرین میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، ایک سیکٹری لیول کے بیوروکریٹ سے میری 2 روز پہلے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 70% امکان اس بات کا، خدشہ اس بات کا موجود ہے کہ IMF جو ہے وہ اگلی قسط میں رکاوٹ پیدا کر دے گا، اگلی قسط نہیں دے گا یا وقت پہ نہیں دے گا۔ اگر IMF نے بغیر کسی رکاوٹ قرض کی اگلی قسط جاری کر دی تو اس کا واضح مطلب ہوگا کہ پاکستان ابھی امریکہ کی ترجیحات میں نہیں ہے اور موجودہ حکومت کے پاس ابھی کچھ وقت اور بھی باقی ہے۔ لیکن اگر IMF نے اگلی قسط روک لی یا اس میں تاخیر کر دی تو حکمرانوں کی پریشانی جو ہے وہ ان کے ماتھوں سے عیاں ہوگی۔ قرضے کی قسط میں 1 دن کی تاخیر بھی مشکل سے بنائے گئے سیٹ اپ کو الٹ پلٹ کر سکتی ہے۔ اگر IMF نے اگلی قسط روک لی یا اس میں تاخیر کر دی تو شاید پھر ٹرمپ کے کسی فون کی ضرورت بھی نہ رہے۔ اس حوالے سے ناظرین بڑی دلچسپ بات، ایک گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ٹرمپ نے مزید کچھ کیا تو ہم بھی ٹرمپ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ یعنی چونٹی اور آتی میں حیران رہ گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے، مطلب سوائے ہنسی کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایسے تو نہیں نا کہا جاتا کہ جی بیوقوف دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ آپ نے شاید سنا ہو کہ وہ ایک بیوی جو ہے وہ جیل میں اپنے شوہر سے ملنے جاتی ہے اور واپسی پہ جیل انتظامیہ سے کہتی ہے کہ تم میرے شوہر پہ بہت ظلم کر رہے ہو، تو تم مجھ سے مشقت کرواتے ہو، تم مجھ سے مزدوری کرواتے ہو۔ تو وہ جیل انتظامیہ والے کہتے کیا بات کر رہی ہیں بی بی، وہ سارا دن پڑا رہتا ہے، اپنے سیل میں پڑا رہتا ہے، ہم نے اس سے کون سی مزدوری کرا لی ہے؟ کہتی ہے لے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا ہے میں صرف 1 چمچ اور اپنے ناخنوں کی مدد سے اپنے سیل میں سرنگ کھود رہا ہوں، سارا دن سرنگ کھودتا رہتا ہوں، ابھی آپ کہتے ہیں وہ سارا دن آرام سے پڑا رہتا ہے۔ ناظرین یہی حال ہے، ایسے جو ہے نا بیوقوف دوستوں والی بات ہے کہ ٹرمپ سے لڑائی کرنے والی باتیں جو ان حالات میں ٹرمپ کو ناراض کرنے والی بات جو ہے وہ صرف بیل کو سرخ رومال دکھانے کے مترادف ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہوش مندی سے کام لیا جائے اور تدبر سمجھا جائے کہ کس بلا کا نام ہے۔ اچھا ناظرین، IMF کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان آنے والے جائزہ مشن نے حکومت سے سرکاری اداروں میں کرپشن کی رپورٹ بھی مانگ لی ہے۔ حکومت کافی عرصے سے اس رپورٹ سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اطلاعات ہیں کہ اب یہ رپورٹ نہ صرف IMF کو دی جائے گی بلکہ اسے پبلک بھی کیا جائے گا۔ اس دلچسپ رپورٹ کا بڑی شدت سے انتظار ہو رہا ہے۔ ایک طرف یہ کھلی کرپشن ہے اور دوسری طرف حکمرانوں نے قومی خزانے کو چونا لگانے کے نت نئے طریقے بھی ڈھونڈ لیے ہیں۔ اس معاملے میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ ایسے خوش قسمت باپ ہیں جن کے 4 بیٹے رکن اسمبلی ہیں، مال پانی کی ویسے بھی کوئی کمی نہیں، مگر پھر بھی ان کی نظر ہر وقت ماشاءاللہ قومی خزانے پر رہتی ہے۔ اتنی محبت ہے ان کو کہ قومی خزانہ جو ہے پھلتا پھولتا رہے، چاہے قومی خزانے میں رہ کے یا کہیں اور۔ اس حوالے سے ان کا ایک کارنامہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یوسف رضا گیلانی کا نواسہ لنڈن یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور انہیں اپنے نواسے کی لنڈن میں گریجویشن کی تقریب میں شرکت کے لیے جانا تھا۔ انہوں نے بطور چیئرمین سینٹ لنڈن کے سرکاری دورے کی صورت نکالی۔ صورت کیسے نکالی کہ یوسف رضا گیلانی نے اپنے وفد میں اپنے دونوں بیٹوں اور ان کی فیملیز کو بھی نامزد کر دیا۔ یہ ناظرین میں نہیں کہہ رہا، یہ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ چیخ کے بتا رہی ہے۔ حکومت کے خرچے پہ اپنے سارے ٹبر کو مفت میں انگلینڈ کی سیر کرائی، عیاشی کرائی، 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام و طعام کیا، گھومنا پھرنا سب کچھ سرکاری خرچ پر، اور نواسے کی گریجویشن تقریب بھی نپٹا دی مفت میں۔ گزشتہ سال اگست کے مہینے میں جب پنجاب کے عوام بجلی کے بلوں کی وجہ سے خودکشیوں پہ مجبور ہو رہے تھے، مزدور کسان مر رہے تھے، تو یہ موصوف جو تھے سرکاری اخراجات پر فیملی سمیت انگلینڈ میں انجوائے کر رہے تھے بقول اس پوسٹ کے۔ اچھا ناظرین، انتہائی افسوسناک مگر بالکل بھی حیرت انگیز خبر نہیں۔ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے خلاف انتہائی غلیظ مہم شروع کر دی گئی ہے۔
شوکت خانم لاہور اور پشاور جہاں 70% مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے، جس کے لیے پوری قوم سالانہ 10 ارب روپے سے زائد کے عطیات دیتی ہے، کبھی شوکت خانم کے خلاف خواجہ آصف صاحب الزام تراشی کرتے ہیں اور کبھی کوئی اور نون لیگی غریبوں کے ہسپتال پہ اس طرح سے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب نون لیگی صحافیوں کی طرف سے یہ کہنا شروع کر دیا گیا ہے کہ شوکت خانم کے عطیات سے ماہانہ 6 کروڑ روپے نکال کر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم پہ صرف ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ناظرین بے بنیاد اور بیہودہ الزام ہے۔ ہر بندہ جو شوکت خانم کے مالی معاملات کو بہت قریب سے جانتا ہے وہ اس خبر یا اس بیہودہ الزام پر ہنسنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ جو لوگ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے سٹرکچر کو بھی جانتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ اس کے لیے پارٹی کو چند ہزار روپے بھی صرف نہیں کرنا پڑتے۔ پارٹی کا سوشل میڈیا نوجوان رضاکارانہ طور پر چلایا جاتا ہے، اور ایسے الزامات کا واحد مقصد یہ ہے کہ کسی طرح شوکت خانم بند کر دیا جائے، کیونکہ جب تک یہ ادارہ قائم ہے عمران خان کی نیک نامی کو بٹا نہیں لگ سکتا۔ ویسے تو اس کی نیک نامی کے لیے اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں، بہت سارے کارنامے ہیں، لیکن ان میں بہرحال شوکت خانم عمران خان کا ایک خواب بھی ہے، آدرش بھی ہے، اور اس کا سورس آف انسپریشن بھی ہے۔ اور پھر ناظرین ایسے الزامات کی ٹائمنگ پہ غور کریں۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ایسے گھٹیا الزامات لگانے والے کردار سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اسی مقدس مہینے میں زیادہ زکوٰۃ اور خیرات کی جاتی ہے۔ اس لیے میں تو اپنے ناظرین سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس رمضان کے دوران دل کھول کر شوکت خانم ہاسپٹل کی مدد کریں، جتنی پہلے کرتے تھے اس سے دگنی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا ناظرین، آپ کو ایک خبر بھی دینی ہے کہ وفاقی کابینہ میں شامل ہونے والے وزراء اور وزرائے مملکت کو آئندہ 24 گھنٹوں میں قلمدان سونپے جانے کی اطلاعات ہیں۔ وزیر اعظم غالباً کل قلمدانوں کی باضابطہ منظوری دے دیں گے۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ علی پرویز ملک کو پیٹرولیم کی وزارت دی جائے گی، وفاقی وزیر حنیف عباسی کو ریلوے کی وزارت دی جائے گی، حالانکہ ہم نے سفارش کی تھی کوئی اور وزارت دینے کی، اور جبکہ جنید انوار چودھری کو آبی وسائل کا قلمدان سونپا جائے گا۔ مصدق ملک سے آبی وسائل کی وزارت واپس لے لی جائے گی اور انہیں موسمیاتی تبدیلی کا قلمدان دیا جائے گا۔ شیخ کیسر کو بین الصوبائی وزارت کا قلمدان دیا جائے گا، اور طارق فضل کو میری ٹائم افیئرز، جبکہ بلال اظہر کیانی کو ریلوے کا وزیر مملکت بنائے جانے کا امکان ہے۔ اچھا ناظرین، جب وفاق میں سیل لگی ہوئی ہے وزارتوں کی تو پنجاب میں بھی تو پھر ہے نا جی، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، وسائل کا انبار ہے، پیسوں کی بہتات ہے، قومی خزانہ ابل کے باہر آ رہا ہے، اور گورننس بھی بہتر بنانی ہے، تو پھر وہاں کیوں نہ کابینہ میں اضافہ کیا جائے؟ پھر پنجاب کی کابینہ میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ پنجاب پیچھے کیوں رہے؟ پنجاب میں بھی تو سارا کچھ ہو رہا ہے نا، عوام کی خدمت اپنے پیک پہ ہے۔ تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے صوبائی کابینہ میں توسیع کی منظوری دے دی ہے، اور موجودہ کابینہ جو ہے وہ 16 رکنی ہے، 5 معاون خصوصی بھی شامل ہیں۔ پارٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب کی صوبائی کابینہ میں 1 درجن نئے وزراء کی شمولیت کا فیصلہ کیا گیا تاکہ عوام کی مزید احسن انداز میں خدمت کی جا سکے، اور اگلے سال یہ جو 64 صفحات پر مشتمل سپلیمنٹ ہے یہ 264 صفحات پر ہو۔ سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب نے صوبائی کابینہ کی توسیع کے لیے ارکان اسمبلی کے ناموں کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے، اور پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبائی کابینہ میں شامل ہونے والے 12 ارکان اسمبلی جو ہیں وہ شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں۔ نئے ارکان سینئر اور جونیئر ارکان اسمبلی پر مشتمل ہوں گے۔ بیگم ذکیہ شاہ نواز، رانا محمد اقبال، منشاء اللہ بٹ صوبائی کابینہ میں شارٹ لسٹ کیے گئے، اور پارٹی ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرنل ریٹائرڈ ایوب گادی، سلمان نعیم ملتان والے، رانا طاہر اقبال، افتخار حسین چچر، رانا محمد ارشد، ملک اسد علی کھوکھر، میاں عمران جاوید اور اسامہ خان لغاری شارٹ لسٹ کیے گئے ناموں میں، اور ان کے علاوہ آئی پی پی سے شعیب صدیقی، اب شعیب صدیقی صاحب کی خدمات تھوڑی ہیں، ان کا نام بھی بہرحال شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے۔ پارٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کابینہ کے نئے اراکین کی حلف برداری بھی رواں ہفتے ہی متوقع ہے۔